شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مدینہ سے کربلا کا سفر۔ یزید حاکم وقت بن گیا اور یہاں سے واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی یزید حاکم وقت بنا تو اس نے مدینے کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کیا اور کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ مدینے کے حالات اب ایسے نہیں رہے کہ یہاں رہا جا سکے۔ بس یہاں سے دکھ کی داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ مدینہ جہاں نانا کا روضہ ہے، جہاں ماں کا مزار ہے اور جس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، وہ مدینہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑنا پڑا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے نانا کے روضے پر گئے اور الوداع کہا کہ نانا، میں تیرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے اب ہم کرب و بلا نانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا کیا تجھ سے نانا، اماں کی لحد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پہ خنجر سا چلا نانا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی لحد پر گئے اور کہا، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب نانا کے روضے پر گئے تو قدم جما جما کر رکھ رہے تھے، اور جب اماں کی لحد پر گئے تو حسین ایسے لپکے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر چلا جائے۔ اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ مدینے میں اداسی ہے کیونکہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے۔ ایک ایک کر کے سب سوار ہوئے، اور جب جناب زینب کی سواری کی باری آئی تو آواز دی گئی، مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے۔ مدینے سے روانہ ہو گئے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ مکے میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے 4 ماہ قیام کیا۔ ذوالحج کا مہینہ تھا اور حج کے ایام آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور سب حج کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک دم حج کی تکمیل میں 2 روز باقی تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حج کو عمرہ میں بدل کر مکہ سے بھی روانگی اختیار کر لی، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ مجروح ہو۔ مکے سے روانہ ہوتے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی یزید کی فوج کے سپہ سالار حر سے ملاقات ہوئی، اور حر نے آپ رضی اللہ عنہ کو آگے جانے سے روکا، اور حر کا لشکر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک موقع پر جب حر اور اس کے لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ حر اور اس کے لشکر کو اور لشکر کے جانوروں کو بھی پانی سے سیراب کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس حسن سلوک نے حر کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ آگے جانے لگے تو حر سامنے آ گیا اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ یہاں تک کہ ایک موقع آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسری طرف جانے لگے کہ میں اس طرف چلا جاتا ہوں، تو حر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حر یہ تو نے کیا کیا، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حر نے کہا کہ حسین آپ نے تو یہ جملہ کہہ دیا، اور اگر آپ کے علاوہ کسی نے بھی یہ بات مجھ سے کہی ہوتی تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے اور میں ان کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا حر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر کر کربلا تک لے آیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رک گیا، اور جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو مٹی کا ایک گرداب اٹھا، تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے چلو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بی بی زینب نے کہا کہ اس مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔
امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس ذرا یہاں کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ ان سے مخاطب ہوئے کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھا، جب اس سے پوچھا کہ اس مقام کو کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہیں قیام کریں گے۔ خیمے نصب کر دیے گئے اور کربلا آباد ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا۔ خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے ہی لوگوں کو تحفہ میں دے دیا، اور بنی اسد کے لوگوں سے مکالمہ کیا کہ اے بنی اسد کے لوگوں، اس زمین پر ہماری قبریں بنے گی، اور کہا کہ بنی اسد کے لوگوں، جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو انہیں پتہ بتا دینا۔ اور اسی کربلا کے ویران میدان کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آباد کر دیا۔ آگے کی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔